سورہ البقرہ جو ہے اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں، یہ 10 آیات سورہ الفاتحہ جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ پھر یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات ہیں، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن ہر پہلو سے۔ اب پہلی 10 آیات جو کہ پورے کا پورا قرآن ہے، یہ کیا ہے ذرا دیکھیے، غور کریں۔ الف لام میم، الف لام میم یہ کائنات ہے، یہ کائنات یعنی جس طرح چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، آج تک آپ نے دیکھا کہ جو تراجم کیا جاتا ہے وہ تراجم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے۔ حیران کن طور پر یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے ذالک الکتاب، ذالک وہ دور کی طرف اشارہ ہے، وہ والی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھے احمد عیسیٰ جو اکثر رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اس کے، کبھی اس کی بڑی داڑھی ہوتی ہے، کبھی بالکل بال بھی کہیں نہیں رہے اور داڑھی بھی کہیں نہیں رہی، اور کبھی نبی ہونے کا دعویٰ، کبھی اپنی کتاب، اب قرآن پاک پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں قرآن پاک صحیح سمجھ رہا ہوں۔ یعنی پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کا وہ سہارا لے رہا ہے۔ تو ایک دوست نے مجھے بار بار کہا ہے کہ جناب اس کا بھی تھوڑا رد کریں، کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ پریشان ہونے کی تو بات نہیں ہے، اللہ علم کیسے پریشان ہو رہے ہیں، اتنا بڑا جاہل ہے۔ کہتا ہے النبیون، اس کی جمع، اس کی جو ہے وہ ماضی جو ہے نبی ہے، حالانکہ نبی جو ہے یہ تو اسم ہے، اسم کی ماضی تو نہیں ہوتی، یعنی ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے۔ تو اس طرح آدمی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے ذالک الکتاب، کتاب سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ ذالک کا معنی جو ہے وہ ہے، تو اگر ہوتا تو پھر ہوتا ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ تو اصل میں اس بیچارے کو جب اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی جو ہے نبیون یہ فعل ہے یا اسم ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ذالک، آپ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، لکھا ہوگا وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب۔ جب کسی کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، تو یہ شان کے لیے، تعظیم کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیں، تفسیر مظہری میں آپ دیکھ لیں، تفسیر جلالین میں دیکھ لیں کہ ذالک کا معنی ھذا، یعنی یہ کتاب جو شان والی ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے۔ تو جب کسی کی شان عیاں کرنی ہو، واضح کرنی ہو، تو بلاغت آپ پڑھ لیں، جتنی بھی کتب بلاغت کی پڑھی جاتی ہیں تو اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بیچارے نے پڑھا نہیں ہے اس چیز کو، اور کہتا ہے الکتاب سے مراد ایک کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا یہ مراد نہیں ہے۔ میں آپ کو چند آیات پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اگر یہ کائنات مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ان کا ذکر کیا، تو پھر یہ الکتاب کائنات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین، بربادی ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب۔ اب کہتا ہے یہ کتاب سے مراد جو ہے وہ کائنات ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہی ہے، یعنی ایک لفظ پہلے پڑھ لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، آگے قرآن پڑھائی نہیں۔ سینکڑوں مرتبہ الکتاب آیا ہے، چند جو نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چند بار جو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے دی کتاب یعنی قرآن، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں، اور اس قرآن پاک کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں۔ اب اگر کائنات، اس پر کائنات کی تلاوت کیسے؟ آگے دیکھیے، اسی سورہ بقرہ میں اللہ کریم فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب جو تورات انجیل ان کو دی ہے، وہ آپ علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اسی طرح آگے آئیے، سورہ آل عمران 3 نمبر آیت ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، نزل، اللہ کریم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، نزلہ۔ تو اگر یہ کتاب
قرآن نہیں ہے تو پھر نازل کیسے ہوا ہے؟ اگر اس کتاب سے مراد کائنات ہے تو اللہ کریم نے فرماتا ہے آپ پر تو نازل ہوئی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کیا کتاب کو آپ پر، یعنی قرآن پاک کو۔ اسی طرح آپ کو کئی آیات ایسی ملیں گی جس میں وَأَنزَلْنَا نَزَّلْنَا کا ذکر ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن ہے۔ اسی طرح عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام بیچاروں کو جن کو نہیں پتہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ اب قرآن کا سہارا لے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دکان نہیں چلی تو اب انہوں نے کیا جو قرآن پاک کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ جس طرح قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کیجئے قرآن پاک میں، کتاب میں۔ اسی طرح کئی آیات میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے کتاب موسیٰ کا، تو کائنات اس سے مراد ہی نہیں، اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، آپ جتنی بھی آیات پڑھیں گے قرآن پاک کے، آپ کو آگے کثیر تعداد میں آیات ملیں گی جس میں الکتاب سے مراد قرآن ہی ہے۔ تو اس طرح جو جاہل لوگ ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، جی ذالک وہ کتاب ہے، میں کہوں کہ یہ گاڑی ہے تو کہوں گا ھذا، وہ گاڑی ہے تو میں کہوں گا ذالک۔ بھائی یہ عربی میں عام ایک بول چال ہے، لیکن جب اس کا بلاغت میں لے کے جائیں گے، تفسیر مظہر میں آپ دیکھیں گے کہ ھذا اور ذالک بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے۔ اب تفاسیر کو پڑھیں جنہوں نے ساری زندگیاں کھپائی ہیں قرآن پاک کے علم حاصل کرنے میں، وہ مفسرین، تو وہ کہتے ہیں کہ ذالکہ کی جگہ کبھی ھذا آ جاتا ہے اور ھذا کی جگہ کبھی ذالک آ جاتا ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں بلاغت میں اس میں بھی اس طرح کی ہیں۔ تو اگر پراپر طریقے سے دین حاصل کیا جائے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس طرح جو لوگ جن کو ماضی، مضارع اور اسم اور فعل کا پتہ نہیں ہوتا اور عوام کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں، تو بیچارے عوام بھی ایسے کچھ ہیں جو ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، الکتاب سے مراد قرآن ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے بار بار فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ وہ نبی جو ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو کائنات تو نہیں سکھا رہے آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کائنات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چلنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کو کئی آیات ملیں گی قرآن پاک میں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کا، کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے فتنے باز لوگوں سے بچائے اور مسلمانوں کا ایمان ایسے فتنے پر لوگوں سے محفوظ فرمائے اللہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔